قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کرائی گئی اس سے متعلق یہ آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب حضور کو کس ماہ اور کس سال کس تاریخ میں معراج کرائی گئی علماء کے اقوال مختلف ہے۔ اس میں علماء کے اقوال اس میں الگ الگ ہے، پر جو سب سے زیادہ مشہور اور معتمد قول ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال قبل رجب المرجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ کو یعنی 27 رجب المرجب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ اب اس میں لوگ الگ الگ طریقے سے، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کرائی گئی وہ جسمانی نہیں روحانی تھی۔ کسی نے کہا کہ نہیں وہ خواب میں معراج کرائی گئی تھی، عالم بیداری میں نہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوتی بلکہ روحانی معراج اگر یہ ہوتی تو اس کے لیے براق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چونکہ روح کو براق کی ضرورت نہیں، براق کی ضرورت جسم مال روح کو ہے، یعنی جسم کے ساتھ روح ہو تو ایسے کو براق کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضور کے لیے براق لایا گیا، حضور نے براق سے سفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کا جو سفر تھا معراج کی شب، وہ سفر روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، تبھی تو براق لایا گیا۔ ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ عالم خواب کا یعنی خواب میں معراج کرائی گئی تھی حضور کو، بیداری کے عالم میں نہیں، تو پھر بتائیے کہ کوئی شخص انکار کیوں کرتا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر تھے، تو حضرت ام ہانی نے حضور سے کیوں کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس واقعہ کو بیان نہ کریں، لوگ انکار کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی خواب میں کوئی آدمی بیان کرے، خواب کی بات بیان کرے کہ آج رات میں یہاں سے امریکہ گیا، امریکہ سے تھائی لینڈ گیا، انگلینڈ گیا، نیوزی لینڈ گیا، خواب میں، اگرچہ وہ آدمی نہیں جا سکتا ہے، بہت غریب ہے، بیچارہ ہے، اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، پر وہ خواب کی بات کر رہا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، ہاں گیا ہوگا خواب میں۔ تو انکار خواب کا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صبح اس واقعے کا ذکر کیا تو تمام لوگوں نے انکار کیا، تمام کفار اور مشرکین نے انکار کیا، حتیٰ کہ روایتوں میں یہ قول مورخین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمان حقیقت میں تھے نہیں، نام کے مسلمان تھے، جو حقیقت میں منافق تھے پر اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، وہ لوگ اس واقعہ کے بعد کھلے عام اسلام سے پھر گئے۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنام مسلمان کے کچھ لوگ اس واقعہ کے بعد پھر گئے اسلام سے۔ اگر یہ معاملہ حقیقت کا نہیں ہوتا تو پھرتا کیوں کوئی؟ اسلام سے کوئی کیوں پھر جاتا؟ یہ کون لوگ پھرے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، اس واقعہ کے بعد وہ پھر گئے۔ حضرت ام ہانی نے منع کیا کہ سرکار آپ یہ واقعہ بیان نہ کریں، لوگ مانیں گے نہیں، انکار کریں گے۔ بات یہی تک محدود نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کفار و مشرکین کہنے لگے حضرت صدیق اکبر سے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے واپس آیا تو ایسا کہنے والا شخص کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
جب یہ کہا گیا کہ یہ بات تو آپ کے محمد کہتے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تب تو پھر سچ ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں تب تو پھر سچ ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کہتے ہیں، تصدیق کرنے والے جو سچے کہتے ہیں، صدیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر یہ معاملہ حقیقت کا نہیں ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کو اس بات کی تصدیق کی وجہ سے فضیلت کیوں ملتی؟ حضرت صدیق اکبر کو فضیلت ملی، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، یہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، ورنہ آپ کو فضیلت کیوں ملتی؟ اور پھر کفار قریش اور مشرکین قریش نے، کفار نے، مشرکین نے انکار کیا، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں تھا۔ خواب کے میٹر کو لے کر انکار نہیں کیا جاتا۔ انسان خواب کو لے کر اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات دنیا جہان کو گھوم کے آیا، میں دنیا جہان کی سیر کر آیا، تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ابھی کوئی شخص بیداری کی حالت میں کہے کہ میں درختوں کے پتے پہ چڑھ، میں آج رات درختوں کے پتر پہ، بیداری کی حالت میں کہے کہ آج میں دن 10 بجے درختوں کے پتوں پہ چل رہا تھا، تو آپ کہیں گے کہ درختوں کے پتوں پہ لگے درخت اور پتوں پہ چلنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں خواب میں درختوں کے پتوں پہ چل رہا تھا، تو کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ آدمی ایسا خواب دیکھتے رہتا ہے عجیب و غریب۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے کا انکار کا مطلب صاف ہے کہ حضور کو جو معراج کرائی گئی وہ معراج جسمانی تھی اور عالم بیداری کی معراج تھی، وہ کوئی روحانی معراج نہیں تھی، اور نہ ہی وہ معراج آپ کے عالم وہ خواب کی معراج تھی، وہ معراج خواب کی نہیں تھی بلکہ عالم بیداری کی تھی اور جسمانی تھی۔ اور اگر عالم بیداری کی اگر خواب نہیں مانیں گے آپ، بلکہ آپ خواب کی معراج مانیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں حضور کی پھر کیا تخصیص؟ اللہ کے بہت سارے مخصوص بندے، برگزیدہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا، پھر اللہ کے ان بندوں میں حضور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کرائی گئی وہ معراج جسمانی تھی اور عالم بیداری کی معراج تھی، وہ کوئی روحانی معراج نہیں تھی، وہ کوئی عالم خواب کی معراج نہیں تھی۔ ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی، مقصد کیا تھا؟ لامکان تک حضور کی رسائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اپنے حضور رب کو جب بلانا ہوا تو ڈائریکٹ مکہ مکرمہ سے اپنے حضور رب بلا لیا ہوتا، لیکن نہیں، اللہ نے پہلے مسجد حرام بھیجا، وہاں انبیاء سے انبیاء کرام کی امامت کروائی، انبیاء کرام آپ کے پیچھے سب بدستہ، آپ کے پیچھے کہیں نہ کہیں انبیاء کرام مقتدی بن کر کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ آسمانی دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ حقیقت کا ہے، کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، کوئی روح کا معاملہ نہیں ہے، یہ جسم و جسمانیت کے ساتھ کا معاملہ ہے، جسم و جسمانیت کا معاملہ ہے۔ کل صبح کوئی انکار کر سکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج سے پہلے مسجد اقصی کا سفر حضور نے نہیں کیا تھا، یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ دماغ میں رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج سے پہلے حضور نے مسجد اقصی کا کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ اب حضور کو مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا کہ کل چل کے جب حضور صبح اس واقعہ کو بیان کریں اور پھر جا کے کوئی انکار کرے تو ہو سکتا ہے کہ علامت کے طور پر پوچھے کہ آپ مسجد اقصی گئے تھے، چونکہ کفار آسمانوں کا سفر تو کفاروں نے نہیں کیا ہے، آسمان سے اوپر کا سفر کفاروں نے نہیں کیا ہے، کافروں کو یہ تو نہیں معلوم کہ پہلے آسمان میں کیا ہے، دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے، چوتھے میں کیا ہے، عرش میں کیا ہے، یہ کافروں کو نہیں معلوم ہے۔ پر یہ ہے کہ بہت سارے کافروں کو یہ معلوم ہے کہ مسجد اقصی کہاں ہے، وہاں کیا ہے، تو حضور کو مسجد اقصی کا سفر پہلے کرایا گیا تاکہ جب کل چل کے حضور یہ واقعہ بیان کرے اور کوئی کافر کہے کہ اگر مسجد اقصی گئے تھے تو اے محمد پھر بتاؤ کہ وہاں یہ وہ چیزیں کہاں پہ ہے، مسجد اقصی کی کوئی علامت، کوئی نشانی بتاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کافروں نے، مشرکوں نے حضور سے مسجد اقصی کی علامت پوچھی اور حضور نے ایک ایک علامت کو، مسجد اقصی کی ایک ایک نشانی کو حضور نے کافروں کے سامنے بیان کیا۔ جب حضور نے کافروں کے سامنے وہاں کی علامت اور وہاں کی نشانیاں بیان کی تو وہ کفار چپ ہو گئے، اسی لیے کہ کل چل کے کفار، چونکہ ڈائریکٹ اگر حضور آسمانی دنیا کے سفر کی بات کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی حالت نہیں مانتے، پہلے آپ کو مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس واقعہ کو بیان کریں اور پھر وہاں کے کفار جب مسجد اقصی کی کوئی علامت اور نشانی ڈھونڈے تو حضور بتا پائے۔ حضور بتا رہے ہیں جبکہ حضور اس سے پہلے کبھی بھی حضور نے مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر
ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر معراج یاد رکھیے حضور کے دو بڑے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام معراج ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ وہ معجزہ معراج ہے۔ معراج یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، یاد رکھیے، اور انبیاء کرام اور جتنے انبیاء کرام آئے وہ کسی سرحد کر کسی وقت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک وہ نبی بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آئے، ایک محدود زمین کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے، ایک مقررہ وقت تک، ایک متعینہ وقت تک نبی بن کر آئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی بن کر آئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، تو وہ کسی قوم کے لیے نہیں، کسی جگہ کے لیے خاص نہیں، کسی وقت کے لیے خاص نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس وقت تک آنے والے تمام افراد کے لیے حضور نبی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کہتے انہیں ہیں کہ جن کے اندر تمام آئے ہوئے لوگوں سے زیادہ پاور اور طاقت ہو، لوگوں کے درمیان جو پاور اور طاقت ہو ان سے بڑھ کر طاقت نبی کے درمیان ہو، نبی کے اندر ہو۔ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام آئے۔ آپ کا ایک امتی تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا، وہ آپ کا حواری، آپ کا صحابی حضرت آصف بن برقیہ جب تخت بلقیس کی بات آئی کہ سب سے کم وقت میں کون لا سکتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا۔ ہر شخص نے، جنات نے الگ الگ وقت دیا، کسی نے کہا یہاں سے ظہر تک کا وقت ہے، کسی نے کہا آدھے دن کے اندر میں لے کے آ جاؤں گا۔ لمبی مسافت تھی، بہت بڑا تخت تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو صحابی تھا آصف بن برقیہ، جو آپ کا حواری تھا، جو آپ کا امتی تھا، اس نے کہا حضور میں اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے، حضور میں اس تخت بلقیس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے لا کے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور قرآن نے صاف کہا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس امتی نے اپنے جسم کو غائب کیے بغیر پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر، اتنی لمبی دوری سے تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاضر کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر کر دیا۔ اب اس واقعہ کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نمونہ بننا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پاور دکھانا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عزت ملنی تھی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آج جو لوگ ہزاروں کلومیٹر سفر کو سینکڑوں دن میں تیار کرتے ہیں، مہینوں میں سفر کرتے ہیں، سالوں میں سفر کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی مسافت کو جب لوگوں کو 2000 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو اس کے لیے سالوں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان اس سفر کو، ہزاروں کلومیٹر کے سفر کو منٹوں میں کر لے گا، مہینوں کے سفر کو دن میں کر لے گا، برسوں کے سفر کو 2-4 دن میں کر لے گا۔ جب اللہ کو یہ معلوم تھا کہ کل چل کر مخلوق میں، میرے بندوں میں کچھ ایسی بھی توانائی آئے گی، کچھ ایسا بھی دماغ آئے گا، کچھ اس طریقے سے لوگ ترقی کریں گے کہ وہ گھنٹوں کے سفر کو، مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں طے کرے گا، گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں طے کرے گا۔ ایسا بھی ایک سسٹم آنے والا ہے جہاز اور فلائٹ کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ معاملہ آنا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی انسان فلائٹ بنانے کے بعد مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے کے بعد، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنے کے بعد، کوئی انسان اپنی موچھوں میں تاؤ مار کر یہ نہ کہے کہ حضور کے اندر یہ پاور نہیں تھا کہ وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آصف بن برقیہ جو حضور سے پہلے آئے تھے، ان کا جو کمال تھا، ان کمال کا جواب دینے کے لیے، اور ہزاروں سال کے بعد فلائٹ بنانے والے مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے کر کے اپنی طاقت آزمائی کا جو زور ڈال سکتا تھا، اللہ نے ان دونوں طاقتوں کو، ان دونوں پاور کو سیج کرنے کے لیے، ان دونوں پاور کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ نے محبوب کو معراج کرائی، آسمانی دنیا کی سیر کرائی، اور کتنے وقت میں اتنے کم وقت میں کہ حضور آئے بھی گئے بھی، اور جہاں حضور نے وضو کیا تھا اس جگہ کا پانی بھی نہیں سکا تھا، زنجیر ہل ہی رہی تھی، بستر گرم تھا کہ حضور لامکا گئے، اور اربوں کلومیٹر کی دوری کو حضور سیکنڈ میں طے کر کے آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آصف بن برقیہ کے کمال کو بھی سیج کرتے ہیں۔ اور جو ہزاروں سال کے بعد چاہے جہاز اور فلائٹ کی صورت میں لوگ جو گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں طے کرنے والے ہیں، مہینوں کے سفر کو دن میں طے کرنے والے ہیں، اس کا جواب حضور کی معراج بنے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی سیر کرائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پاور
दुनिया में मिलने वाले हर शख्स को जिस तरह की भी ताकत मिली थी, हर ताकत के लिए हुजूर की मेराज ये कहीं ना कहीं निशान बन गई, हुजूर की मेराज ये अलामत बन गई कि हुजूर सबसे ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह ने हुजूर को हर ताकतवर से ज्यादा ताकतवर बनाकर भेजा है। ये मेराज कयामत तक आने वाले हर तेज रफ्तारी सिस्टम के लिए एक नमूना बनना था, इसीलिए हुजूर ने मेराज कराई। एक आखिरी बात मैं आपके सामने, उसके बाद मेराज की एक नहीं तकरीबन 10 से 15 हिकमतें हैं। मैं एक दो बातें मैंने आपके सामने रखी, एक और बात रखकर मैं अपना बयान यहां खत्म करूंगा। फिर इंशाअल्लाह सोमवार का दिन गुजर कर जो मंगल की रात आएगी, यानी आपके हिसाब से सोमवार की दिन रात को, सोमवार का दिन गुजरने के बाद 27 जनवरी को, वो 27 जनवरी की जो रात आ रही है वो 27वीं शब है। तो उस तारीख इंशाअल्लाह इसका आगे का जो बयान है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक बयान, एक हिकमत मैं आपके सामने ये रखूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज क्यों कराई गई। याद रखिए, ये जो कुरान पाक में है वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, इस आयत करीमा से मुताल्लिक बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इस आयत करीमा की नुज़ूल से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी पूरी रात नफल नहीं पढ़ते थे, हुजूर पूरी पूरी रात तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, हुजूर पर तहज्जुद की नमाज नहीं थी। अलग अलग अक़वाल है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन आराम फरमा रहे थे, एक रात आप आराम पर चले गए। हजरत जिब्रील अमीन आए, हुजूर की बारगाह में आपने अल्लाह का सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद आपका हाथ पकड़कर वादी मक्का लेकर गए, अर्द मुक़द्दस लेकर गए। वहां ले जाने के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर कयामत तक आने वाले हर उम्मती के आमाल एक एक अमल दिखाया गया। तमाम उम्मती के तमाम के सब के आमाल, सारे के सारे आमाल दिखाए गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपनी उम्मत के आमाल देखे, जब उनके गुनाह देखे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम घबरा गए, हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के ये गुनाह, मेरी उम्मत के ये आमाल हम अपनी उम्मत की बख्शिश कैसे करवाएं, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश कैसे करवाऊं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ महबूब, अगर 1/3 उम्मत, 33% उम्मत की अगर आप बख्शिश चाहते हैं तो आप 1/3 रात इबादत करें। अगर आप आधी उम्मत की बख्शिश चाहते हैं तो आधी रात इबादत करें। अगर आप 2/3 यानी 66% उम्मत की अगर आप उम्मत की बख्शिश चाहते हैं तो आप 2/3 रात इबादत करें, और अगर आप पूरी उम्मत की बख्शिश चाहते हैं तो आप पूरी रात इबादत करें। हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत की बख्शिश की खातिर पूरी रात इबादत करने लगे, पूरी रात इबादत करने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक पर सूजन आने लगा, वरम आने लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक फूलने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा तकलीफ और कर्ब में थे, यहां तक कि आपकी तकलीफ को देखकर फरिश्ते भी बारगाह इलाही में कहने लगे, परवरदिगार आलम, अपने महबूब बंदों पर ये कैसा, अपने महबूब बंदों के साथ ये क्या माजरा है, अपने महबूब को ये परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक रात इबादत करने के बाद थके मांदा हुजूर सो गए। बात यही तक नहीं, कुरान ने इस मफहूम को कहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ऐ महबूब, ऐ मुज़्ज़म्मिल, रात को आप पूरी रात इबादत ना करें, आप थोड़ी देर आराम भी कर लिया करें। कुरान ने इस मफहूम को अदा किया है। हुजूर जब बहुत ज्यादा इबादत करने लगे, उम्मत के गम में, उम्मत की बख्शिश की खातिर जब पूरी रात इबादत करने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम काफी ज्यादा सऊबतें और तकालीफ बर्दाश्त करने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर जब बहुत ज्यादा बर्दाश्त का मामला हद से आगे चला गया तो फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, अर्ज करने लगे, परवरदिगार आलम, अपने महबूब के साथ ये क्या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब मुसीबतें बहुत आगे चली गई है। ऐ महबूब, तुमने अपनी उम्मत के गुनाह देख लिए, तुमने अपनी उम्मत के आमाल देख लिए, परेशान भी हुए, रातों रात भर इबादत भी की तुमने, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। ऐ महबूब, अब जरूरत है कि चूंकि परेशानी ऐसी नहीं है कि दुनिया में इस सरजमीन पे कहीं टहला दिया जाए और हुजूर का बोझ हल्का हो जाए। हुजूर की परेशानी, हुजूर की तकलीफ, चूंकि रात भर की तकालीफ थी, रात भर की सऊबतें थी, अब हुजूर की तकलीफ हद से आगे बढ़ चुकी थी, हुजूर की मुसीबतें हद से तजावुज कर चुकी थी। अब हुजूर के लिए दुनिया की सैर काम नहीं आ सकती थी, अब हुजूर का बोझ दुनिया में टहलने के बाद कम नहीं हो सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की इन मुसीबतों को, हुजूर की इन सऊबतों को, हुजूर की इन तकालीफ को, हुजूर पर आए हुए इन बोझ को खत्म करने के लिए अल्लाह ने कहा, ऐ महबूब,
तुमने अपनी उम्मत के गुनाह देख लिए, तुमने अपनी उम्मत के अमाल देख लिए, अब तुम्हें जरूरत है इस बात की कि तुम आसमानी दुनिया का सफर करो, तुम आसमानी दुनिया की तरफ आओ और मेरी रहमत और मेरे करम का तुम जलवा देखो। ऐ महबूब, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के गम को कम करने के लिए, अपने महबूब की मुसीबत को कम करने के लिए, अपने महबूब की सोहबत को कम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात अपने महबूब को मेराज कराई, आसमानी दुनिया की सैर कराई, इसलिए ताकि महबूब जो परेशान हो गए हैं, महबूब जो दिल रंजीदा हो गए हैं, महबूब जो सोहबत बर्दाश्त करने लग गए हैं, महबूब जो आज परेशान है, महबूब की परेशानी आसमानी दुनिया की सैर करा के अल्लाह ने यूं खत्म किया कि महबूब को वो नजारे कराए। और सिर्फ वही तक महबूब नहीं, वही तक महदूद नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ जन्नत और दोजख की सैर कराई, अल्लाह ने सिर्फ आसमानी दुनिया की सैर कराई, अल्लाह ने हुजूर को सिर्फ अर्श और कुर्सी दिखाए, यही तक महदूद नहीं, अल्लाह ने अपने दीदार से भी हुजूर को मुशर्रफ फरमाया ताकि हुजूर जब परेशान हो गए थे, हुजूर की परेशानी एक झटके में खत्म हो जाए। फिर कुरान ने इस तरीके से बयान किया कि महबूब ने अपने रब को इस अंदाज में देखा कि मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि आंख ने हुजूर की आंखों ने अपने हुजूर की आंखों ने रब को इस अंदाज में देखा कि ना आंख फिरी ना ही हद से बढ़ी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को जो मेराज कराई, मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम की दिलजोई, मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम की परेशानी को खत्म करना, मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबतों को कम करना, मकसद हुजूर अलैहिस्सलाम जो रंजीदा हो गए थे उस परेशानी को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज की सैर कराई। तो मेराज क्यों कराई गई, इसके लिए एक या दूसरी बातें थी कि इसलिए मेराज कराई गई थी। ऐसे 15 से 20 बातें हैं जो आपके सामने अलग अलग प्रोग्रामों में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आइंदा इंशाअल्लाह 27 जनवरी को बरोज सोमवार पीर के दिन बाद नमाज ईशा इसी मस्जिद में मेराज शब मेराज से मुताल्लिक प्रोग्राम रहेगा, बयान होगा। सभी हजरात उसमें शिरकत फरमाकर सवाब दारैन से मालामाल हो। इससे आगे की जो हिकमतें हैं, एक नहीं कई हिकमतें हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज क्यों कराई गई, अलग अलग हिकमतें हैं और अलग अलग हिकमतों को हम अलग अलग महफिलों में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कुछ हिकमतें इंशाअल्लाह सोमवार के दिन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बोलने में लग्जिश हुई इस्तिगफार करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।